بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کل کچھ بریلوی مفت از مفت یعنی کہ مفت کے مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر فتوی کفر لگانے پر تیار بیٹھے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ بھائی رکیے، ذرا صبر کیجئے، اتنی بھی جلد بازی کیا ہے؟ آپ ذرا پہلے اپنے بڑے اعلیٰ حضرت کے فتوے کو تو دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بڑے اعلیٰ حضرت کی طرح آپ کا فتویٰ بھی آپ کے منہ پر مار دیا جائے، یا پھر آپ اپنے فتوے کی زد میں آ کر کہیں دائرہ اسلام سے خارج ہی نہ ہو جائیں۔ اس وقت کے علماء نے بھی اس فتوے کو اعلیٰ حضرت کے منہ پہ مار دیا تھا کہ اس فتوے کی کوئی اوقات نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ اور 100 سال گزرنے کے بعد آج کا رضا خانی مفتی کیا کہتا ہے وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ یہ ایک مفتی صاحب ہیں، ویسے تو بریلوی مکتب فکر سے تعلق ہے، لیکن کچھ مجھے یہ سمجھدار لگتے ہیں اور ان کے جو اعتراض ہیں وہ سمجھ آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اسے اعلیٰ حضرت نہیں کہتا، میں اسے احمد رضا خان بریلوی کہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کے اندر جو بھنڈ پونا ہے نا، یہ مجھے سمجھا دو، مجھے قائل کر لو، میں اسے اعلیٰ حضرت بھی مان لوں گا، میں اسے مجدد ملت بھی مان لوں گا۔ کہتا ہے کہ اتنا تضاد ہے اس فتاوی رضویہ کے اندر کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ایک جگہ پر کچھ لکھتے ہیں، دوسری جگہ پر کچھ لکھتے ہیں، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ان کے 2-4 کلپ ہیں، میں آگے ویڈیو کے اندر اس کو لگاتا ہوں، ذرا آپ بھی یہ ملاحظہ فرمائیں اور بریلوی حضرات کو بھی دکھائیں کہ بھائی یہ اعتراض فتاوی رضویہ پر آپ کا مفتی صاحب کر رہا ہے، کوئی دیوبندی نہیں کر رہا، وہابی نہیں کر رہا، اہل حدیث نہیں کر رہا، کوئی دوسرا مسلک والا نہیں کر رہا، یہ اعلیٰ حضرت کا پیروکار ہے، بریلوی مکتب فکر سے تعلق ہے، اس کے یہ اعتراض ہیں، کم از کم اسے تو گائیڈ کرو۔ اور یہ اعتراض بھی کسی عام بندے کے نہیں ہیں، کسی مذہبی سکالر کے نہیں ہیں، بلکہ ایک مستند عالم دین، بلکہ مفتی صاحب ہیں، اس کے اعتراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی فتاوی رضویہ، یہ لکھا کیا ہے؟ ایک جگہ پر کچھ لکھتے ہیں، دوسری جگہ پر کچھ لکھتے ہیں۔ تو یہ 2-4 کلپ ان کے آپ بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ پتہ تو چلے کہ فتاوی رضویہ میں لکھا کیا ہے۔ میں نے ذکر کیا وہ حسام الحرمین کی عبارت کہ جس کے اندر ذکر ہے کہ یہ کفر ہے اور مرتد ہے، جس نے کفر میں شک کیا وہ کافر ہے۔ پھر میں نے ان کو یہ رسالہ بیان کیا صراط مستقیم اور تقویۃ الایمان کتاب کے اوپر، جس کے آخر میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں ان کو کافر نہیں بول رہا، یہ دونوں چیزیں پیش کی۔ تو ان صاحب نے مجھے پتا کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ممکن ہے، پہلے ان کا موقف یہ رہا کیونکہ یہ رسالہ پہلے کا ہے، حسام الحرمین بعد کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے یہ موقف احمد رضا خان صاحب کا پہلے کا ہو، جب حسام الحرمین آ گیا تو ہو سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے قائل کو بھی کافر کہہ دیا۔ یہ بات ممکن ہے نا، اس لیے کہ حسام الحرمین جو ہے آپ دیکھیں گے وہ غالباً ہے 1334 کا، 1324 کا یا 34 کا، اور یہ جو رسالہ میں نے آپ کو پڑھایا یہ ہے 1312 کا، یعنی کہ بیچ میں 10-12 سالوں کا فرق ہے۔ میں نے کہا غور کیجئے گا، حسام الحرمین کے مطابق یہ اتنی گستاخانہ عبارت ہے کہ کوئی شخص اس میں شک بھی کر لے وہ کافر ہو جائے۔ اگر آپ کے کہنے کا مطلب کہ اس فتوے کے آنے کے بعد ان کا موقف بھی بدل گیا ہو تو سر اس کا مطلب پچھلے 12 سالوں سے یہ خود کافر ہو چکے ہوئے تھے، کیونکہ پچھلے 12 سالوں سے یہ لزوم کفر کا فتویٰ دے کر ان کو کافر نہیں سمجھ رہے۔ یہی نتیجہ نکلے گا نا سر؟ سر تائید تو کر دیں ہاں یا نا کہ حسام الحرمین بعد کا رسالہ ہے، یہ پہلے کا ہے، ممکن ہے حسام الحرمین کے بعد یہ قائل کو بھی کافر بول دیتے ہوں اس فتوے کے مطابق۔ تو میں نے یہی ذکر کیا، اس کا مطلب ہے یہ جو پچھلے 12-14 سالوں سے انہوں نے قائل کو کافر نہیں بولا تھا، یہ باتیں تو وہی ہیں، گستاخیاں بھی وہی ہیں، اور صریح گستاخی، اس کا مطلب یہ جو 12 سالوں میں انہوں نے رعایت دی تھی شک کر کے، تو یہ 12 سال سے یہ خود کافر تھے۔ نماز میں نبی علیہ السلام کا خیال آ جائے جانوروں کے خیال سے بدتر ہے، اس سے زیادہ صریح بے ادبی والی جملہ ملا آپ کو کوئی؟ نہیں ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ کافر بنا دیا، لزوم کفر کا۔ تو سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب لزوم کفر مین کافر نہیں، پوری بات کا لزوم کفر مین احمد رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں بندے کافر نہیں ہیں، ان کی بات غلط ہے، سمپل۔ تو سر اگر یہ اتنی صریح بات تھی تو یہ کیوں نہیں کافر ہو رہے؟ پھر انہوں نے رعایت کیسے دے دی؟ مجھے کنونس تو کرو۔ دوسرا فتاوی رضویہ متعارض باتیں اتنی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، اپنے مقاصد کو لوگوں نے پورا کرنے کے لیے بھی الٹی سیدھی باتیں اس میں ڈالی، اس کے بھی میں ایک جھلک آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ابھی اس کے اندر بھی غیر مقلدین کو، اور بھی فرقوں کو ڈالا ہے، غیر مقلدین کو نام لے کے ذکر کیا کہ وہ قطعاً یقیناً اجماعاً کافر کلامی ہیں۔ کون سا؟ غیر مقلدین کو کافر کلامی ڈکلیئر کیا، کافر کلامی سر التزامی اعلیٰ،
اور قطعاً اجماعاً سب کچھ. غیر مقلدین پر بھی پورا رسالہ لکھ کے حضرت اینڈ میں فرما رہے ہیں ہم انہیں کافر نہیں کہتے. اچھا آپ ادھر غور کریں حضرت, یہ غیر مقلدین سے متعلق کہہ رہے ہیں ہم انہیں کافر نہیں بولتے, اور دوسرا حوالہ میں نے آپ کو دیا تھا ادھر تو کافر کلامی تھا غیر مقلد. ایک جگہ پر لکھیں گے کہ جو بندہ اللہ سے ہم کلامی کی باتیں دعویٰ کرے نا کہ اللہ سے بات ہو رہی ہے, ہم کلامی ہو رہی ہے, ایسا کافر ہے کہ پکا کافر. اور دوسری جگہ خود ثابت کر رہے ہوں گے کہ بھائی فلاں اللہ کا ولی جو ہے نا اللہ ان کی زبان سے باتیں کرتا ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی ہو کیا رہا ہے. قرآن پاک ایک بات کرتا ہے لواجدوا فی اختلافا کثیرا, بات اللہ کی نہ ہو تو اختلافات کا انبار لگ جائے. اور یہی چیز اکثر میں رضویہ پڑھاتے ہوئے لوگوں کو سمجھاتا ہوں, اس میں اتنے اختلافات آپ کو ملتے ہیں, ہر جواب الگ الگ ٹائپ کا. ایک جگہ ہوگا بھائی اللہ نے معراج کے اندر یوں نبی علیہ السلام نے دیدار کیا اللہ کا سچی آنکھوں سے, ان آنکھوں سے. اور ایک جگہ وہ لکھیں گے احمد رضا خان صاحب بھائی محققین کے نزدیک قلبی کیفیت کا دیدار تھا, یہ یوں دیدار نہیں تھا. کیا کریں گے بھائی آپ کس پر فیصلہ کریں گے؟ وہ ایک جگہ کچھ بات ایک جگہ کچھ بات, تو انسان فیصلہ ہی نہیں کر پاتا. اس لیے فتاوی رضویہ یاد رکھنا دو راہیں ہیں. آپ یہ راہ کسی کو دکھاؤ گے اگلا یہ راہ بھی لے کر آ سکتا ہے, اس لیے آپ کو دونوں راہیں پتہ ہونی چاہیے. یہ دوسری راہ میں نے اس لیے بتائی ہے آج آپ لوگوں کو کہ یہ کوئی بتاتا نہیں ہے, لیکن میرے پاس کوئی آتا ہے وہ ایک راہ دکھا رہا ہوتا ہے نا, میں الحمدللہ میرے پاس اتنی راہیں اور بھی موجود ہیں, میں کہتا ہوں سر مجھے کنونس کر دو پہلے یار, میں بھی انہیں مجدد مان لوں گا یار, میں بھی بولوں گا کہ اس جیسا کوئی عالم ہے, مجھے یہ سمجھا دو بس. ایک جگہ اسی صراط مستقیم کتاب پہ کہہ رہے ہیں میں بندے کو کافر نہیں بولتا, دوسری جگہ کہ وہ بندہ پکا کافر ہے, جو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا جو مومن نہ سمجھے وہ ایسا کافر, جو شک کرے وہ بھی کافر. ایک جگہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں وہ کافر نہیں ہوں گے, باطل شبہ اور تعویلات کی بنیاد پر وہ کفر اختیار کیے ہوئے. مجھے کنونس کرو, میں بھی مانوں گا یہ مجدد ہے, مجدد دین و ملت, اعلیٰ حضرت لقب بھی میں دے دوں گا انہیں. میں احمد رضا خان نارملی بیان کرتا ہوں, اس لیے کہ تضادات سے بھرپور ہے یہ آپ کا مجموعہ. اور کتنے اختلافات آپ کو چاہیے, 50 میں اور نکال کے آپ کو دکھا سکتا ہوں. اس لیے لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, یار تیری کیا جرأت ہو اعلیٰ حضرت پہ بات کرتا ہے. ایک جگہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, فتاوی رضویہ, وہ حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کی. ایک خاتون تھی, انہوں نے کوئی چیز پکڑائی, اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ خاتون ہے یا مرد ہے. نبی علیہ السلام وہ چیز لینے لگے تو نبی علیہ السلام کو شک ہوا کہ شاید خاتون ہے, تو احتیاط نبی علیہ السلام نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا, ٹھیک ہے. پھر وہ خاتون تھوڑی دیر بعد پھر آ گئی, کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کو یہ چیز دے رہے تھے, آپ نے لی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اس وقت ڈاؤٹ ہوا کہ ہاتھ مردانہ ہے یا زنانہ ہے, تو بس ہم نے احتیاطاً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا. آپ خاتون ہو, ہاتھوں کو رنگا کریں تاکہ امتیاز رہے, مردانہ ہاتھ الگ ہو زنانہ ہاتھ الگ ہو. یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی. یہی حدیث فتاوی رضویہ میں پتہ ہے کیسے لکھی ہوئی ہے؟ لکھی ہوئی ہے کہ ایک خاتون آئی, وہ کوئی چیز پکڑانے لگی, تو نبی علیہ السلام نے اس خاتون کا ہاتھ پکڑ لیا. نبی علیہ السلام نے اس خاتون کا ہاتھ پکڑ لیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیں پتہ نہیں چلا, آپ خاتون ہیں تو ہاتھوں کو رنگ لیا کریں. سر میرا آپ سے تھوڑا سا یہ غلط کیا ہوا یہاں پر, جو اصل بات یہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ نہیں پکڑا تھا, ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا, یہ لفظ روایت کے. یہاں تک میں لے کر کے لوگوں کو میں نے عرض کیا, میں کہا حضرت اتنا غلط ترجمہ کیا ہوا ہے, اگر یہ ترجمہ کوئی دیوبندی کر دے نا آج, طارق مسعود کے منہ سے نہیں, خدا کی قسم اگلے دن کلپ وائرل ہو جائیں گے, گستاخ نبی علیہ السلام کا گستاخ بن گیا, نبی علیہ السلام کا عورت کو ہاتھ پکڑ لیا. پھر زیادہ سے زیادہ اس کا جواب مجھے پتہ کیا ملا, وہ ایک جگہ سے ملا تھا, انہوں نے کہا کہ یار یہ مترجم کی غلطی ہے, جس نے اس حدیث کا ترجمہ کیا نا اس سے. اور میں کہا غلطی جس کی مرضی ہو, اس میں چھپری ہے, نکالے گا کون؟ 8 سال ہو گئے آج تک تو نکلا نہیں, کب نکلے گا بھائی؟ ہم نکل گئے, ہم نے کہا لعنت بیچتے ہیں بھائی اس پر, ہم نکل گئے, سائر پہ ہو گئے. یہ عبارتیں آج بھی چھپ رہی ہیں.